تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرانگ اسٹیپس. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو دس, جب تک آپ بریو قدم نہیں اٹھائیں گے, دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے, وہ اور کوئی چینج نہیں ہو سکتا. جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ بس لوگوں میں رہوں اور لوگ مجھے مطلب کوئی مجھے تانا نہ دے, کوئی مجھے, لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی کہ اس کو دیکھو یہ مولوی ہو گیا ہے, یہ فیک کر رہا ہے, یا یہ کر رہا ہے, یا وہ کر رہا ہے, یہ بندہ مولوی بھی ہو سکتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سب دنیا مولوی ہو سکتی, تو مولوی نہیں ہو سکتا. اور لوگ کہتے ہیں بس ہمیں پتہ ہے یہ 100 چوہے کھا کے بلی ہاتھ کو چلی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اللہ کا تو پتہ ہے نا, میں اس کے پاس جانا ہے. جب میرا وہ دوست ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, لیکن جب میرا وہ ناراض تھا مجھ سے, چاہے ہر بندہ خوش مجھ سے, لیکن دل کا سکون مجھے نہیں ملا. کیونکہ کیا بننا پڑتا ہے, آپ کو غریب بننا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے اسٹرینجر. لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لباس پہننا شروع کر دیا, یہ دیکھو ٹخنے اس کے اوپر ہیں. تو یو ہیو ٹو بی اسٹرینجر, یو ہیو ٹو بی اے غریب شخص. اللہ کے نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ. اسلام started as something strange. لوگوں نے کہا یہ کیا دین آ گیا, یہ کیا نئے نئے لوگ آ گئے. وسيعود غریبا کما بدأ, اور یہ پلٹ جائے گا ٹو something strange. فطوبى للغرباء, glad tidings, خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں, جو اسٹرینجرز ہیں. اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں نا, واللہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے. اور جو شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے نا, انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملے گا. لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف میں دین پہ نہیں آیا نا, تو وہ اللہ کے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً, اس کو دور کر جاؤ مجھ سے. کیونکہ فرشتے یہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ نے آپ کو دین کو بدل دیا تھا. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو؟ وضو کے اعضاء سے. جو شخص وضو ہی دن میں 2 دفعہ کر رہا ہے, اس طرف 1 دفعہ کر رہا ہے, جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا, اس کے اعضاء کیسے چمکیں گے یار؟ تو یہ لائف کوئی اٹس ناٹ اے کھیل تماشا, یہ بہت سیریس چیز ہے جس کو ہم نے بہت مذاق میں لیا ہوا ہے. تو دس واز نمبر 1 ہرڈل فار می, دس واز آبسٹیکل, اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا. میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر, لگتا ہے تو نے پھر مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا, کیونکہ میں نے 2 دن سے پہلے بھی ایسا کیا تھا. سب کو میسج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا, آپ آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ بول رہا ہے, پھر 2 دن بعد میں واپس چلا جاتا تھا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا یہ ڈرامے کرتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آ جاؤ گے. لیکن 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4-5 دن, میں ان کے میسج کی سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں کہ نہیں. اچھا وائی یو سو روڈ, وائی یو اسٹک اپ. اچھا پھر تانے, کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا؟ یہ تو میں دین سکھاتا ہے. اس طرح کے میسیج واللہ کہ تم ہمارا دل توڑ رہے ہو. اور یہ آج کل بہت سے لوگوں کا ایشو ہے کہ یار دل تو نہیں توڑ سکتا, ابھی کیسے توڑیں؟ اللہ کو ناراض کر دیں, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو نا, اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہم. اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے, پیار محبت سے بات کی, لیکن شرک نہیں کرنا. تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہیں, ان کی اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی, تو پھر ہم مخلوق کی, ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں. تو یہ ہرڈلز, یہ ٹرکس. تو میں نے اس خود سے پوچھا, میں نے کہا کیا میں ان کا دل دکھاؤں یا کیا کروں؟ انہوں نے کہا دل دکھاؤ, فری چیک ہے, بس بالکل بات نہ کرو, رپلائی بھی نہیں کرنا. انہوں نے مجھے ایڈوائز دی, کہا رپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں 100 میں سے تم نے ایک رپلائی نہیں کرنا, کیونکہ جب انسان رپلائی کرنا شروع ہوتا ہے نا, پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, یو ہیو ٹو میسج ایوری ون کہ میں آج کے بعد. اچھا یہ پاسبل تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک آپ میں نا دین کی تڑپ نہیں جلے گی, اور دین کی تڑپ تب تک نہیں جلے گی جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, جب تک آپ کو جنت کی لالچ نہیں ہوگی, جب تک آپ جنت پہ لیکچرز نہیں سنیں گے, یا جہنم پہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا, یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف نہیں ہوگا نا, جب تک آپ یہ نہیں اسٹیپ لے سکتے. تو لیکچرز سنیں یوٹیوب پہ, اچھے علماء کے, لوگوں کے مساجد میں جا کے ان کے پاس بیٹھیں. جیسے ہم بھی یہ لیکچر کرتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دل میں نا ایک دین کی تڑپ پیدا ہو. جنت کا کبھی ذکر کرتے ہیں, کبھی صحابہ کا پیار ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا اور کیا پا لیا ان لوگوں نے. اور امام شافعی کا قول میں اپنے آپ پہ فٹ کرتا ہوں, کہتے تھے احب الصالحین ولست منہم, کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت تو بہت ہے, لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا واقعتاً نیک انسان بنائے, اور بس ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے پار کر دے, اور ہمیں ہماری بخشش فرما دے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی آج تک صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، جو بھی دل کی کوتاہیاں تھیں، مسائل تھے، ان سب کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے حبیب، اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھا فرمائے، اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور جس طرح ہم سب آج اس محفل میں اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اور اس ہی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم سب کو الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔